اسی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے ذیل میں دیکھیے گا حضرت امام خمینی کی شخصیت کو 3 جون یعنی 1989 ان کی برسی کی تاریخ، اور اسی مناسبت سے آج چونکہ 4 جون ہے تو ہم نے برسی کے حوالے سے بھی امام خمینی علیہ رحمہ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھی یہ سلسلہ رکھا ہے۔ حدیث مولا علی علیہ السلام ایک ہے، میں اس کے ذریعے سے امام خمینی کی شخصیت کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا، لیکن یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان کی زندگی سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب کام جو ہے وہ بہت الہی کام تھے ان کے، اور میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک مجتہد ہیں بلکہ مرجع تقلید ہیں آیت اللہ شبیری زنجانی، تو شبیری زنجانی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام خمینی کی زندگی میں دیکھا کہ کسی کی تعریف کرنے میں، اگر اس میں وہ دیکھتے تھے لیاقت اور اہلیت ہے، کسی کی تعریف کرنے میں کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی کی تعریف کرے، کوئی ایک ڈیزرونگ ہے، کوئی ایک اہل ہے، اس کی تعریف کی جائے، یہ ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ ہمارا نفس روک لیتا ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ تعریف کر لو تو کہیں اسی کی جو ہے وہ اس کو لوگ جو ہے نا اس کو واہ واہ کرنے لگیں یا اس کے بڑے قائل ہو جائیں، تو نہیں۔ کہتے ہیں آیت اللہ زنجانی کہتے ہیں کہ امام خمینی کسی کی تعریف کرنے میں کہیں پر بھی ہچکچاتے نہیں تھے، اگر یہ تعریف وہ تعریف ہو رہی ہے کہ جو جینوئن تعریف ہے، ٹھیک ہے، جو واقعا جو ڈیزرو کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی اپنی تعریف کرتا تھا تو اس سے وہ بہت ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس کی ایک ویڈیو میرے پاس پہنچی، ایک اجتماع ہو رہا تھا امام خمینی کے، مجھے ان کی ویڈیو میرے پاس میرے موبائل میں موجود بھی ہے، کہ جو مختلف امام جماعت ہیں جو جمعہ پڑھاتے ہیں ایران میں، ان کا اجتماع تھا، تو وہ سب امام خمینی علیہ رحمہ کے پاس آئے ہوئے تھے۔ تو آیت اللہ مشکینی ان تمام کی جانب سے ایک نمائندہ بنتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں امام خمینی سے مائک پر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آغاز کیا آیت اللہ مشکینی نے امام خمینی کو مخاطب کرنے کے لیے، تو انہوں نے اسٹارٹ اس طرح سے کیا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور خطبے کے بعد، کہ مثال کے طور پر رہبر بزرگ اور رہبر کبیر جہان اسلام اور مرجع علی قدر، پھر کہا کہ ملجا و ماوا ہیں تمام مستضعفین جہان کے لیے، اور سلام اللہ، اور آپ پر اللہ کا سلام ہو، ہماری جانب سے بھی سلام ہو، ابدم ما بقیت، یہ جملہ بھی کہا کہ جب تک کہ ہم باقی ہیں آپ پر سلام ہو۔ تو اس طرح سے انہوں نے تعریفی کلمات جب کہے، تو امام خمینی علیہ رحمہ کی جب تقریر شروع ہوئی تو ابتدا میں فوراً انہوں نے کہا کہ آیت اللہ مشکینی، آغا مشکینی کہا انہوں نے کہ میں آپ سے ایک گلہ رکھتا ہوں، مجھے ایک شکوہ ہے کوئی آپ سے، کہ وہ آپ چیزیں اس طرح سے منسوب نہ کریں کہ ہمارے اوپر اور بوجھ بڑھتا چلا جائے۔ وہ سب کے سامنے کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، اس کے لیے بڑا الہی دل چاہیے کہ آپ ایک شخص کے جو تعریف آپ کی کر رہا ہے لیکن آپ کہیں کہ نہیں، نہ اس طرح سے نہ کہو۔ اور یوں کہا کہ ہم تو فقط ظاہر شریعت پر عمل کرنے والے، ہم تو باطن تک نہیں پہنچ سکتے، تو وہ آپ بوجھ مجھ پر نہ ڈالیں کہ جو پہلے ہی ہم پر بوجھ ہے اس میں اور بھی اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ٹھیک، جب تہران پہنچے تو کہتے ہیں کہ شاید 20 لاکھ افراد کا مجمع تھا، اور 20 لاکھ افراد انہیں لینے کے لیے تقریباً ایئرپورٹ پر آئے ہوئے تھے۔ تو اتنا بڑا جو مجمع تھا، ایک آیت اللہ پسندیدے ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان سے کہا کہ یہ سب اس وقت کہہ رہے ہیں کہ خمینی زندہ باد۔ اگر یہ سب مل کر بھی کہیں، نقل میں وہ کر رہا ہوں، ان کا قول نقل کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے، بس میں اپنی زبان سے خالی ان کا قول نقل کر رہا ہوں، اگر سب مل کر بھی کہیں خمینی مرد آباد، تو میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 20 لاکھ افراد کہیں خمینی زندہ باد، 20 لاکھ افراد کہیں خمینی مرد آباد، میری ذات پر اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کر رہا ہوں۔ بہت مشکل کام ہے۔ یہاں تو میں اپنی ذات کے حوالے سے دیکھوں کہ 4 تعریف کرنے والے ہوں، کوئی دنیا میں نام ہونے لگے، تو مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک عام انسان کو سنبھالنا اپنے آپ کو مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر 4 لوگ اس کی تعریفیں کرنا شروع ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو واقعاً پتہ نہیں کیا کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ الہی جو ایک وجہ ہے وہ بہت ہی عالی تھا، اور میں مولا کائنات کی حدیث
کو سنا کر آپ کی خدمت میں اس بات کو اختتام کروں گا کہ جامع الاخبار کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، ہماری قدیمی کتابوں میں سے، اور حتیٰ شرح نہج البلاغہ میں بھی ابن ابی العدید معتزلی نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث شیعہ سنی مدارک دونوں میں آئی ہوئی ہے کہ مولا کائنات سے حدیث ہے ہمارے یہاں پر، اور ان کے یہاں سے غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ من جمع ست خصال لم يدع للجنہ مطلبہ، کہ اگر کسی میں 6 یہ صفات جمع ہو جائیں، بہت غور سے سنیے گا، فرمایا اگر کسی میں، مولا علیہ السلام نے، کہ اگر 6 صفات کسی میں جمع ہو جائیں تو پھر اس کو جنت میں پہنچنے تک کوئی روک نہیں سکتا۔ بڑا خوبصورت تعبیر ہے۔ ولا عن النار مہربا، اور اس کو جہنم سے بچانے کے لیے بھی اب کوئی مشکل نہیں ہے جس میں یہ 6 خصوصیات جمع ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ پہلا کیا ہے؟ عرف اللہ فاطاعہ، خدا کی معرفت حاصل کرے اور پھر خدا کی اطاعت کرے، پہلی بات اگر کسی میں یہ خصلت و خصوصیت جمع ہو جائے۔ اور یہی میں توحید کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا، اور یہی میں اخلاص اور خلوص کے حوالے سے حضرت امام خمینی علیہ رحمہ کی زندگی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ واقعاً جس کو اللہ کی معرفت ہو جائے، اللہ کی معرفت کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماشاء اللہ الہی امین، اللہ کی معرفت کے بھی مختلف، اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ جو تھا وہ تو یہ کہ براہ راست اللہ کے ذریعے سے ہی انہوں نے خدا کو پہچانا، ان کے ذریعے، ان میں تو کوئی اور درمیان میں وسیلہ تھا ہی نہیں، کہ نا بکا عرفتک، پروردگار میں نے تیرے ہی ذریعے تجھے پہچانا ہے، وانت دللتنی علیہ، اور تو ہی خود اپنے آپ پر ہی دلیل ہے میرے لیے۔ سبحان اللہ، یہ تو امام حسین علیہ السلام کا مقام دعائے رفع میں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، مولا کائنات دعائے صباح میں کہتے ہیں کہ اے وہ کہ جو خود ہی اس کی ذات پر دلیل ہے، مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ متی غبت حتی تحتاج الی دلیل، پروردگار تو میرے لیے غائب کب تھا کہ تیرے لیے کسی دلیل کی ضرورت پڑ جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عظمت اہل بیت پر آپ صلوات بھیجیے گا کہ محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ محمد وعجل فرجہ۔ تو ایک وہ معرفت کا مقام ہے کہ یا من دل علی ذات بذات، متی غبت حتی تحتاج الی دلیل، عمیت عین لا تراک علیہ رقیبہ، کہ اندھی ہو جائے وہ آنکھ کہ جو خود تجھے اپنے اوپر نگہبان نہ پا سکے، یعنی وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، گویا خدا کے وجود کو قلب کی بصیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک خدا کی معرفت ہوتی ہے کہ جو اپنے نفس کے ذریعے خدا تک پہنچے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کے فقر کو محسوس کرے کہ میں کتنا محتاج ہوں، میں کتنا فقیر ہوں، میں لمحہ بلمحہ کسی عطا کرنے والے کا محتاج ہوں، اگر میرا کوئی خالق نہ ہوتا تو میرا وجود نہ ہوتا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کے ذریعے سے خدا تک پہنچے، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ کائنات کے نظام کو دیکھ کر اللہ تک پہنچے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم دکھلا رہے ہیں اور دکھلاتے رہیں گے اپنے نشانیوں کو آفاق میں اور تمہارے اپنے نفسوں میں، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ حق سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یہ معارف کا خزانہ ہے، سبحان اللہ ہمارے پاس۔ تو ایک پھر ہم کائنات سے خدا تک پہنچتے ہیں، اہل بیت کا مقام وہ خود خدا ہی کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہیں، وہ بیچ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ جب انہیں اللہ نے خلق کیا تو کائنات تھی ہی نہیں، تو خدا ہی تھا فقط، تو خدا کے ذریعے سے انہوں نے خدا کو سمجھا ہے۔ پھر ایک ہے کہ ہم اپنے نفس کے ذریعے سے خدا کو سمجھیں، تیسری منزل ہے کہ کائنات کے ذریعے سے خدا کو سمجھیں۔ پھر فلاسفہ جو ہیں وہ عقلی دلیلوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ خدا واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں، خدا کا جو شریک ہو نہیں سکتا وہ ممتنع الوجود ہے، تو ممکن الوجود محتاج ہے واجب الوجود کا۔ یہ سخت عقلی دلیلیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جائے۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے کوئی خدا تک پہنچے، لیکن مولا کائنات کہتے ہیں کہ جس میں یہ 6 چیزیں جمع ہو جائیں اسے جنت پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ علی کہہ رہے ہیں جو خود قسیم الجنت والنار ہے۔ پہلا کہا کہ اگر کوئی خدا کو معرفت حاصل کر لے، کما حق تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن وہ اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق اگر خدا کی معرفت حاصل کر لے اور خدا کی اطاعت کرنا شروع کر دے، اسے جنت پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو آپ کو ہمارے علماء میں نظر آتا ہے، اور کیا آج حضرت امام خمینی کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے تو میں اس حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ اور دوسرا، فقط خدا کو پہچانا ضروری نہیں ہے، امام نے آگے فرمایا کہ عرف الشیطان فعصاہ، وہ شیطان کو بھی سمجھ جائے اور شیطان کی مخالفت شروع کر دے، ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے
شیطان کی چالوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے. کئی مرتبہ شیطان ہوتا ہے وہ دل میں آ کر ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے اور واقعاً اتنا بڑھا چڑھا کر انسان کو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ وہ سمجھنے لگتا ہے انسان کے پتہ نہیں واقعاً میں لگتا ہے کہ اس سے اچھا تو میرے سے اچھا تو مومن میرے خیال میں کوئی نہیں ہوگا, کم سے کم میلبرن میں تو میرے سے اچھا کوئی مومن نہیں ہے. یہ انسان سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو نا. یہ شیطان کو بھی وہ پہچانے گا. شیطان کبھی حسد ڈال رہا ہے میرے دل میں, کبھی وسوسہ ڈال رہا ہے, کبھی غرور ڈال رہا ہے, کبھی تکبر ڈال رہا ہے. تو شیطان کو بھی سمجھے, شیطان کی چالوں کو, اور فعصا ہو. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا, ہم نے علماء سے سنا ہے کہ مثلا ابھی تو انقلاب آیا بھی نہیں تھا, امام خمینی علیہ رحمان نجف اشرف میں ہوتے تھے, تو ان کے پاس کچھ لوگ آتے تھے, ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے, اتنی تعریفیں کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ بس اس سے زیادہ تو کوئی معتقد ہے نہیں امام خمینی کا. اور جو بعد میں جو ان کے اطراف کے افراد ہوتے تھے, امام خمینی وہ بیان کرتے ہیں کہ امام خمینی ہم سے کہتے تھے کہ ان لوگوں سے بچ کے رہنا, یہ جو میری ابھی یہ بات کر کے گیا نا, اس سے بچ کے رہنا ذرا. ہم کہتے تھے یہ تو آپ کا بہت معتقد, بہت مخلص لگ رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ نہیں, یہ بعد میں تمہیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, تو وہ شیطان کی مکاریوں کو بھی سمجھتا ہو انسان, اور فعصا ہو, اور اس کی مخالفت کر سکے. وعرف الدنیا فرفضہ, اور وہ دنیا کو, اور فعرف الدنیا فرفضہ, وہ دنیا کو پہچانتا ہو اور دنیا کو ٹھکرانا بھی جانتا ہو. سبحان اللہ. یہ مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہو جائے تو پھر وہ جنت میں پہنچنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, وعرف الآخرہ فطلبہا, اور آخرت کو بھی پہچانتا ہو, وہ آخرت کی بھی معرفت رکھے اور اس کے لیے اپنی زندگی میں بس اس کی زندگی کا ہم و غم بن جائے کہ مجھے آخرت چاہیے. وعرف الباطل فاتقاہ, باطل کو بھی سمجھے اور باطل سے اپنے آپ کو بچائے. اور وعرف الحق, اور حق کو سمجھے. فاتبعہ, اور حق کی اتباع کرے, یہ حق کا اتباع کرے. یہ وہ شخص ہے کہ جو مولا نے کہا کہ یہ جنت میں جائے گا. تو ہمیں خدا کو بھی پہچاننا ہے, شیطان کی مکاریوں کو بھی سمجھنا ہے, اور دنیا کو بھی پہچاننا ہے کہ دنیا ہمیں کیسے فریب دے رہی ہے. آخرت کو سمجھنا ہے, دنیا کو سمجھنا ہے اس لیے کہ تاکہ ہم دنیا کو ٹھکرا سکیں. آخرت کو سمجھنا ہے اس لیے کہ ہم آخرت کو طلب کر سکیں. باطل کو سمجھنا ہے تاکہ باطل سے اپنے آپ کو بچا سکیں. حق کو سمجھنا ہے تاکہ حق کا اتباع کر سکیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے اور ہم اس راہ میں آگے بڑھ سکیں. تو عزیزان گرامی, یہ صفات آپ کو علماء میں, مراجع میں, اور بالخصوص حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ میں بہت واضح ہو کر نظر آئیں گی. الہی زندگی تھی, لہٰذا آخر میں یہ کہا کہ با قلبی آرام و دلی مطمئن از دنیا میر روم. بہت بڑی بات ہے یہ کہ میں مطمئن دل کے ساتھ اور ایک آرام دہ نفس کے ساتھ, کوئی بوجھ نہیں ہے میرے دل پر, دنیا سے جا رہا ہوں. وقت آخر بہت سے ریگریٹس ہوتے ہیں انسان کو, کاش فلاں نہ کیا ہوتا, ایسا نہ کیا ہوتا, ویسا نہ کیا ہوتا, یہ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتا. کہنے میں مطمئن دل کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں. جو کیونکہ امام خمینی مکتب اہل بیت کے شاگرد ہیں, تو یہ آپ کو شبیہ نظر آئے گی جو امام مطلق مولا علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے درس حاصل کیے ہوئے نا. تو لہٰذا جب علی کے فرق اقدس پر ضربت لگی تو علی کہتے ہیں فزت و رب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے. یہ کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ انسان وقت آخر کسی میں ہے جرت کہ جو یہ کہہ سکے کہ ہاں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے خانوادے کا مقام ہے اور مرتبہ ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے لیے روایات میں ہے کہ جیسے جیسے عاشور کا دن گزرتا چلا جا رہا تھا, ان کے چہرے کا نور اور نمایاں ہوتا چلا جا رہا تھا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, جس نے 18 برس کے جوان کڑیل لاشے کو اٹھایا ہو تو چہرے پر تو ویسے ہی ضعف آ جانا چاہیے اور چہرہ مرجھا جانا چاہیے. پھر جس نے 6 مہینے کے اپنے معصوم بچے کا سر اور گلا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہو, اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. جس نے اپنے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا ہو, جس نے اپنے اون و محمد جیسے بھانجوں کے لاشوں کو اٹھایا ہو, ایک کے بعد ایک اتنی شہادتوں کو دیکھا ہو, جو جانتا ہو کہ اب جب میں یتیم ہو جاؤں گا تو میری بچی کو تماچے لگائے جائیں گے,
جو جانتا ہو کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو میری بچی کو تماچے لگائے جائیں گے، جو جانتا ہو کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو میری خواہر کے سر سے چادر چھین لی جائے گی، اتنے سخت ترین مصائب ہوں گے۔ لیکن فوج یزید میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے وقت آخر حسین کو دیکھا تو ان سے زیادہ چہرہ انور میں نے کسی اور کا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا زندگی میں۔ سبحان اللہ، اتنا نورانی چہرہ۔ تو یہ حسین چونکہ وہ تو خود باب اللہ ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں بس ان مصائب کے ساتھ اختتام کر رہا ہوں اب آہستہ آہستہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام خمینی علیہ رحمہ ان کی روح کو مزید بلند فرمائے اور سید الشہداء کے ساتھ ان کی روح کو ملحق فرمائے، اس لیے کہ بار بار کہا کرتے تھے کہ جو کچھ ماں ہر چے داریم از حسین داریم، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ حسین کی وجہ سے۔ اور خود پر سخت ترین مصیبت بھی آتی تھی، میں نے ڈاکٹر رفیع سے یہ سنا تھا کہ خود پر سخت ترین مصیبت بھی آتی تھی تو امام خمینی کوہ ذی وقار کی طرح مطلب روتے نہیں تھے کبھی بھی اس طرح سے، حتیٰ یہ کہ خود کے جواں سال مطلب بیٹے کی شہادت ہو گئی، مصطفیٰ خمینی نجف میں خبر آئی، اور عالم بیٹا، اتنا لائق اور مطیع بیٹا، تو لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ امام خمینی رو نہیں رہے، تو بعض لوگ کہنے لگے کہ خیریت تو ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے نا جب بہت زیادہ شوق لگ جاتا ہے انسان کو تو پھر وہ رو بھی نہیں پاتا، وہ کہیں یہ کیفیت تو نہیں ہے، تو بعض لوگ پریشان ہو گئے۔ تو آگے کوثری جو امام خمینی کے پاس رہتے تھے اور ان کی مداحی یعنی امام حسین کے مصائب وہ پڑھا کرتے تھے ان کے پاس، تو کہتے ہیں آگے کوثری گئے ان کے پاس اور انہوں نے جا کر شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھنا شروع کیے، تو دھاڑے مار مار کر امام خمینی نے رونا شروع کیا جیسے ہی شہزادہ علی اکبر کے مصائب کا ذکر ہوا۔ تو عزیزان گرامی، جس کا دل حسین سے جڑا ہوا ہو اور حق ہے اس بات پر، دیکھیں افراط و تفریط دونوں معاملات میں ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں منزل مصائب پر ہوں تو میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن افراط و تفریط ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہیں کہ جناب یہ رونے میں کیا رکھا ہے، ہمیں تو کچھ مثبت کام کرنا چاہیے، کوئی پریکٹیکل کام کرنا چاہیے۔ العیاذ باللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بس اگر میں رو لوں گا امام حسین پر تو میری ساری ذمہ داریاں اور تو ختم ہو جائیں گی، نہیں، یہ افراط و تفریط صحیح نہیں ہے۔ معاشرے کے پروڈکٹیو کام وہ بھی اپنے مقام پر ضروری ہیں، اسی طریقے سے اب عبداللہ حسین علیہ السلام پر گریہ بھی اسی طریقے سے ضروری ہے، اور امام حسین علیہ السلام پر جو گریہ ہے وہ بس میں آخری منزل پر یہ آیا کہ امام حسین کا چہرہ جو ہے وہ اور زیادہ نورانی ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن ظالموں نے، اب میں سخت جملہ کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ گریہ فرمائیں گے اپنے اپنے گھروں میں، ظالموں نے حسین کے لاشے کے ساتھ وہ کام کیا کہ بیٹی نہ پہچان سکی باپ کے لاشے کو، ظالموں نے حسین کے لاشے کے ساتھ وہ کام کیا کہ بہن گویا نہ پہچان سکی بھائی کے لاشے کو۔ انت اخی الحسین، کیا تو ہی حسین ہے؟ لاشا اس قدر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا عزیزوں۔ جب کربلا، ہماری دعا ہے کہ جلد کھل جائے اور ہم پہنچیں کربلا معلیٰ، جب کربلا جانا تو یہ نہ سمجھنا کہ حسین کا کوئی جسم اطہر گویا دفن ہے، بلکہ لاش کے ٹکڑے ہیں کہ جو دفن ہے، لاش کے ٹکڑے ہیں کربلا معلیٰ میں کہ جو دفن ہے۔ جب ذریعہ مطہر کے پاس پہنچنا تو یہ تصور کرنا کہ ایک سر بریدہ لاشا ہے اور لاش کے ٹکڑے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہمارے لیے یہ سننا اتنا سخت ہوتا ہے تو ذرا سوچو کہ جب سید سجاد نے اپنے باپ کو دفنایا ہوگا، امام خمینی کی برسی کا موقع ہے، ان کے لیے تاریخ کا کہتے ہیں کہ بڑے جنازوں میں سے ایک بہت بڑا جنازہ تھا امام خمینی علیہ رحمہ کا، کہتے ہیں کہ 10 ملین افراد، 1 کروڑ افراد تھے جنازے میں، کفن دیا گیا، کفن کو تبرکن لوگوں نے لے لیا، پھر کفن لے کر چلے گئے، وہ دوسرا کفن دوبارہ سے دیا گیا۔ جو حسین کے در کے شاگرد ہوں انہیں تو یہ نصیب ہو جاتا ہے کہ 2 کفن مل جائیں، لیکن خود آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام 3 دن بے گور و کفن حسین کا لاشا کربلا معلیٰ کی زمین پر تھا اور کوئی دفنانے والا موجود نہیں تھا۔ ایک بیٹا تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توق۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلیں۔ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔